اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور تمام مومنوں کے لیے، جیسے کہ اس دعا میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کی بخشش کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے بعد والوں کی دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے جو اس کے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی، اور ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے لیے، دنیا سے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ ہر انسان ایک نہ ایک دن جانے والا ہے، اور وہ اپنے لیے جو چاہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، کیونکہ ہر جانے والا جانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ پیچھے والوں کی دعائیں ہیں، اس لیے ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعائیں ان کو فائدہ بھی دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یعنی ایسی جگہ مال لگا جانا جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور میت کو ثواب، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی رہے، یعنی خصوصاً میت کے لیے اس کے اپنے بچے اور اپنی اولاد جو دعا کرتی ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے، کیونکہ بچوں کی والدین کے لیے محبت مسلم ہے، اور اس محبت کی وجہ سے، اس جدائی کے احساس کی وجہ سے، اس تڑپ کی وجہ سے دعا کے اندر خشوع خضوع بھی زیادہ آ جاتا ہے، اور اس خشوع خضوع کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اولاد ہی کی دعائیں فائدہ دیتی ہیں، تمام مسلمانوں کی دعائیں فائدہ دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور تمام مومنوں کے لیے، جیسے کہ اس دعا میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کی بخشش کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ یہ دعائیں میت کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے، تو آدمی عرض کرے گا یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیرے بچے نے جو تیرے لیے دعائیں کی ان کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جانے والے کو پیچھے چھوڑی ہوئی اولاد یا مال و متاع یا جائیداد وہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، اسے دعا فائدہ دیتی ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی سب سے دعا کرواتے۔ اور ویسے بھی جب انسان غائبانہ طور پر کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین کہتا ہے اس دعا مانگنے والے کے لیے، اور اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہی عطا کرے جو تم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو۔ وفات کا صدمہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور اس وقت انسان جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بھی بات ایسی زبان سے نکال سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، اس لیے اس وقت اپنے جذبات پر قابو پا کر درست بات کرنا ہی فائدہ دیتا ہے، اور ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس سے رب راضی ہو، اور ہر اس بات سے بچنا چاہیے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ یعنی اپنے غم کا اظہار انسان کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا
جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ لیتا ہے جس دن میں اس سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ انسان کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے، اس لیے وہ ریگریٹ بھی نہیں کرتا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتا۔ اور جب وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو وہ ناراضگی جہاں ہوتی ہے وہاں لکھی رہتی ہے، اور جس کا انسان کو پھر قیامت کے دن جا کر نقصان ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سے مسلمان ہوں گے؟ وہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر میں نے یہ قول کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اچھے حال میں ہو یا تکلیف دہ حالت میں، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ اسی میں رب کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا، یعنی اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف کی، یعنی اتنے غم اور دکھ کے موقع پر بھی وہ تیری تعریف کرتا رہا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف والا گھر، یعنی جو اس گھر کو دیکھے گا تعریف کرے گا۔ دوسری چیز صبر کرنا، یعنی جب انسان کسی کے وفات کی خبر سنے تو صبر کرے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ صبر کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جس وقت دل کو چوٹ لگے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، کیونکہ ایک دفعہ اگر انسان اپنے دل کی بڑاس نکال چکے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے الفاظ نکال دے یا میت کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اس کے بعد پھر رو دھو کے کہے کہ میں اب صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ بولی آپ مجھ سے دور ہو جائیں، آپ کو میری مصیبت نہیں پہنچی، نہیں جو مجھے تکلیف ہے آپ کو نہیں، آپ کو کیا معلوم، کیونکہ وہ آپ کو پہچانی نہیں تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی، وہاں اسے کوئی دربان نہیں ملا، کہنے لگی کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو، یعنی اب اگر تم کہتی ہو کہ ہاں میں صبر کرتی ہوں تو یہ صبر نہیں، صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں گا، یعنی پھر تیرے لیے جنت لکھ دوں گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کام کر رہا ہے یا ناراضگی کا کام کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان جب دوسرا بھول جائے تو پہلا یاد کرا دے اور صبر کی تلقین کرتا رہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو اطلاع دی کہ میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں۔ آپ نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، اللہ کا ہی ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کے ہاں وقت مقرر پر ہی واقع ہوتی ہے،
اس لیے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو. اور یہ بات بہت ہی مفید ہے صبر کے سلسلے میں کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہو جاتی ہے. تو بچے کی موت کا وقت آ گیا تھا اس لیے وہ چلا گیا، اب تم صبر سے کام لو، کیونکہ بے صبری سے کوئی مرنے والا دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا. پھر اسی طرح اونچی آواز سے نہیں رونا چاہیے. آنسو بہانا جائز ہے، انسان رو سکتا ہے، لیکن چیخنا چلانا منع ہے. پھر اسی طرح چہرے سے بھی غم کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ مسجد میں ہی بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے. یعنی آپ بہت غمگین تھے اور چہرے سے غم ٹپک رہا تھا. لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ غمگین ہونا تو جائز ہے مگر جزا فضا کرنا جائز نہیں. جزا کا مطلب ہوتا ہے بری باتیں منہ سے نکالنا، یعنی ناراضگی کے کلمات ادا کرنا، اور اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے، گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے، یعنی دور جاہلیت والے کام کرے. اور پھر یہ بھی ہے کہ میت کے پاس اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی انسان جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے یا میت کی جو نیکیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے. ایک اور دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد واغسلہ کما یغسل الثوب. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے اولوں سے دھو دے اور اسے اس طرح دھو دے جیسے کپڑا دھویا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر یہ نماز جنازہ میں پڑھی تھی. ایک اور دعا ہے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ فلاں بن فلاں تیری ذمے ہے، تیرے ذمے میں یعنی تیری کفالت میں، یعنی جو مر کے جا رہا ہے نا اب یہ تیرے حوالے ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے. سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے. اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو ہے نا فی ذمتک کہ تیری امانت، تیرے عہد تیری حفاظت میں ہے، یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے. یعنی اب ہم تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ تیرے حوالے ہو گیا. اور یہ حبل جوارک کا مطلب کیا ہے؟ عربوں کی عادت تھی اس زمانے میں کہ کوئی سفر کرنے لگتا تو جہاں سے وہ گزرتے تھے کچھ لوگ ان کو خوف زدہ کرتے تھے، امن والے سفر نہیں ہوتے تھے. تو جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو وہ ہر قبیلے کے سردار سے عہد لے لیتا، تو اس کی وجہ سے جب تک وہ ان کی حدود میں ہوتا وہ امن میں آ جاتا کہ ان کی قوم کا کوئی بندہ چھیڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، ان کی پناہ لے لیتے تھے. جب اگلے کی حد میں داخل ہوتے تو پھر ان کے سردار سے عہد لیتے. تو یہ حبل الجوار ہے، یعنی عہد و پیمان جب تک وہ اس علاقے کی حدود میں ہو. تو مراد ہے پناہ دینا اور امن سے اور مدد کرنے سے ہے مانا. یعنی یہ ایمان لایا ہوا تیرے ذمہ میں ہے اور تیرے قرب کے راستے میں ہے، تیرے پڑوس میں آ رہا ہے. اور انت اہل الوفاء والحق، یعنی تو وعدوں کا پورا کرنے والا ہے، اہل الوفاء، اور تو صاحب حق ہے اور تو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کو بخش دے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ اس کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں اس کا جانشین مقرر فرما. یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس کے لیے اس میں روشنی فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو بخش دے. انہوں نے تو نام لیا تھا، میت کے لیے نام لے کے بھی دعا کرنی چاہیے. یعنی ابو سلمہ کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دے. اے اللہ ان کو اپنے پاس ان لوگوں کا ساتھی بنا دے جن کو تو نے ان سے پہلے اسلام کی ہدایت دی تھی. ورفع درجتہ فی المہدیین، یعنی یہ مہدیین میں جا پہنچے مراد یہ ہے. واخلفہ فی عقبہ، یعنی اے اللہ تو ان کے معاملات کی درستگی میں اور ان کے اہل و عیال کی اور اولاد کی مصلحتوں کی حفاظت فرما اور ان کے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر، تو خود اس کی ذمہ داری لے. واخلفہ جانشین بن جا اس کا، یعنی ابو سلمہ کا، فی عقبہ اس کے بعد، یعنی اس کی موت کے بعد اب اس کے بچوں اور اہل و عیال کا خیال تو ہی رکھ. ایک اور روایت میں آتا ہے واخلفہ فی طریقتہ، یعنی وہ چیز جو اپنی موت کے بعد چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت فرما. فی الغابرین، یعنی ان لوگوں میں جو زندہ لوگوں میں سے باقی رہ گئے پیچھے ہیں. وافسح لہ فی قبرہ، اور ایک اور روایت میں اللہم اوسع لہ فی قبرہ، یعنی اس کی قبر کو بہت زیادہ فراخ کر دے. قبر مومن کے لیے اگر اچھی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر وسیع قبر.
جیسے دنیا میں وسیع گھر ایسے ہی قبر میں وسعت. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اس کی قبر میں سے اندھیرا دور کر کے اس میں روشنی فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ اللہم ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ، بے شک یہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا، اور یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور تو اس کا حال خوب جانتا ہے. اے اللہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کا اجر زیادہ کر، اور اگر گناہ گار تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما. اے اللہ، ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کر، یعنی جو ہم اس پہ صبر کریں، اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈالنا. پھر ہے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ، تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یعنی تجھے ضرورت نہیں ہے. اگر وہ محسن تھا تو اس کے احسانات پر ثواب بڑھا دے، اور اگر برائیوں پر تھا تو اس سے درگزر فرما. پھر یعنی بچے کی میت ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہے الگ، اللہم اعیذہ من عذاب القبر، اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے بچانا. قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے ایک دفعہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کیا کرتا. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کے انتظام کرنے والا اور اجر کا باعث بنا دے. تو یہ ہیں چند دعائیں، ان میں سے کچھ تو الحمدللہ آپ کو یاد ہوں گی زبانی، اور جو یاد نہیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ورنہ وہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں یہ سب لکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بک سٹور میں غسل میت اور تکفین کا مسنون طریقہ، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ڈیموز بھی بنوائے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس کے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ انگلش میں بھی ہے صلاۃ الجنازہ کے بارے میں، پھر یہ ایصال ثواب کے اوپر ہے اردو میں، اور یہ ہے انگلش میں. یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کے گھر میں آپ بانٹیں، انہیں دیں، پڑھ کے سنائیں کہ مردے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کیسے کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ لوگوں کو بہت کنفیوژن ہے اس میں. اور بخشش کی دعائیں اگر زبانی یاد ہے بہت اچھا، نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. اچھا، انگلش والے میں دعاؤں کی ٹرانسلیٹریشن بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، ہینڈی سا بیگ میں بھی ہو انسان کے تو اپنے والدین کے لیے جو ان میں سے کچھ بڑی بڑی دعائیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اردو کی بھی ہونی چاہیے. تو یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سوال ہے اگر قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو تو کیا کریں؟ کسی نہ کسی سے ریکویسٹ کریں، کیونکہ وہ تو جان پکڑی رہے گی جب تک کوئی ادا نہ کرے. اور دفن کرنے کے بعد دعا کیسے کریں؟ یہی جو بخشش کی دعائیں میں نے ابھی ساری اب تک بتائی ہیں یہ والی. مرنے والوں کے لیے صدقہ کرے تو کیا اس کے گھر والوں کو ہی دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ محتاج ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا ہے تو کمانے والا اب کوئی نہیں، تو سب سے زیادہ تو ان بچوں کو، یتیم بچوں اور بیوہ کو ضرورت ہوگی، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. سادہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ قرض اگر بہت زیادہ، جیسے یہاں پہ مارگیج کے لوگ کے پاس کتنے، جی تو وہ بہت زیادہ قرض ہے، وہ کس طرح ادا ہوگا؟ لیٹ سے بہت زیادہ ہے تو آپ کو پتا مارگیج کے ہوتے اس کے لیے وہ تو پھر وارثوں پہ آ جائے گا نا، جو وارث جی بنیں گے اس مکان کے. لیکن یہ کہ بلا ضرورت چھوٹی نہیں. چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہرگز قرضہ جی نہیں لینا چاہیے. جی سر. انسان قناعت سے گزارا کرے، چھوٹے میں گزارا کرے، تھوڑے میں گزارا کرے، قرضے نہ لے. استاذہ جی یہ ایک جو دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس میں مجھے ہمیشہ تھوڑی سی وہ رہتی ہے کہ اجرنی بھی ہے اور اجرنی بھی ہے کیا؟ دونوں طرح ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر اخلف اور اخلف دونوں طرح؟ وخلف وخلف جی، اور یہاں لام کے نیچے زیر بھی ہے اور لام پر دمہ کے ساتھ بھی ہے جی. دونوں طرح ٹھیک. اوکے، جزاک اللہ خیر. ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جیسے عورتیں جنازے میں تو نہیں جاتی لیکن نماز جنازہ تو پڑھ سکتی ہیں نا اگر مسجد میں آلریڈی موجود ہیں. سر جیسے حرم میں بھی جو عورتیں، اہتمام سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر عورت کے میں جنازے پہ جا رہی ہوں تو یہ منع ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر آلریڈی موجود ہے وہ اور نماز کھڑی ہو گئی تو آپ بھی پڑھ لیں، اس میں حرج نہیں. میرے مائنڈ میں ایسے آ رہا تھا، ممکن ہے کہ شاید میں غلط ہوں، یہ صغیرنا اور کبیرنا میں جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک سینگ والی بکری قیامت کے دن، دوسری جو اس نے بدلہ لیا جائے گا، تو کیا صغیرنا میں چھوٹے بچوں سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ کسی کو مار دیتے ہیں، یا تو کیا اس میں وہ شامل نہیں، ہے؟ جب تک رفع القلم عن ثلاث حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے، ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، ان کو جو کرتے ہیں اس پہ پکڑ نہیں، اور اس میں بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے.
قلم اٹھا لیا جاتا ہے کا مطلب یہ کہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے. صحیح. جی لیکن دعا پھر ایک تو مجھے پتا ہے کہ قبر جو ہے وہ دباتی ہے، اس کے لیے مانگی جاتی ہے. تو پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے سورہ کاف میں ہے کہ اس بچے کو انہوں نے مار دیا کہ اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو ستانا تھا. یہ علماء کی رائے ہے کہ وہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کے یہ کرنے والا ہے، تو وہ جو اب اسی کی مثال لے لیں کہ وہ جو کرنے والا تھا اس پر بھی معافی مانگ لی جائے، یعنی بچپن میں تو نہیں لیکن بڑے ہو کے جو کرنے والا تھا. سادہ جی مجھے اتنا اچھا لگا ہے کیونکہ میں اپنے گرینڈ کڈس کے لیے ہر نماز میں ان کی بخشش کی دعا ویسی مانگتی تھی. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کے بڑے ہو کر ان کے کام آئے. مجھے نہیں پتا تھا میں کیوں مانگتی تھی. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیر. استاد جی قبرستان میں عورتوں کا جانا ہے یہاں پہ کبھی کبھار تو جا سکتے ہیں لیکن ریگولر بیسس پہ نہیں جانا چاہیے. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Free audio post production by alphonic.com.